دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، چونکہ نماز اگر درست ہے تو ہماری عبادت میں ذوق و شوق آتا ہے، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوتی ہے، اور اگر نماز میں کمی آتی ہے تو ہماری وہ محنت بیکار چلی جاتی ہے۔ اس لیے تمام حضرات اس ویڈیو کو خوب غور سے دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ کی نمازیں درست رہیں اور صحیح معنوں میں آپ اللہ کی عبادت کرنا سیکھ جائیں۔ تو گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ تمام دینی باتیں ہمارے اور بھائیوں تک پہنچ جائیں۔ اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا اور مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کلام یعنی بات مفسد نماز ہے، یعنی نماز میں آپ نے کسی سے بات کی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولے یا بھولے سے، اگر ایک آدھ بات بولے یا زیادہ، بہرحال نماز آپ کی بات کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ مسئلہ کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے اگر کوئی معنی نہ ہو تو۔ مسئلہ کسی کو بھولے سے بھی سلام کیا تو نماز جاتی رہی، چاہے خالی السلام ہی کہا ہو، علیکم نہ کہا پایا ہو، تو یہ آپ کی نماز توڑ دے گی۔ مسئلہ زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی رہی، اور ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئی۔ مثلا نماز میں چھینک آئے تو الحمد نہ کہے، اگر کہہ دیا تو نماز نہ ہوگی۔ خوشی کی خبر کے جواب میں الحمدللہ کہا، یا بری خبر پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا تعجب کی خبر پر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی۔ ہاں اگر خبر کے جواب کا ارادہ نہ کیا تو نہ گئی۔ مثلا کھکارنے میں جب دو حرف نکلیں جیسے اخ تو یہ مفسد نماز ہے۔ بہت سے ہمارے نمازی بھائی نماز میں بلا وجہ بھی کھکارتے ہیں، مٹھارتے ہیں، تو وہ اس بات کا زیادہ خیال رکھیں کہ اگر آپ کے کھکارنے میں دو لفظ نکل رہے ہیں اخ تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو یہ مفسد نماز ہے، جبکہ نہ عذر ہو نہ صحیح غرض ہو۔ اگر بغیر عذر کے آپ حضرات بغیر تکلیف کے کھانچ رہے ہیں، کھکار رہے ہیں، تو آپ کی نماز میں اگر دو لفظ ظاہر ہوئے کھکارنے میں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اگر عذر سے ہو جیسے طبیعت نے مجبور کیا، یا صحیح غرض کے لیے ہو جیسے قرأت میں آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام کو غلطی پر اطلاع دینے کے لیے، یا دوسرے کو اپنی نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ہو، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ اور جان بوجھ کر آپ کھکاریں گے اور آپ کی کھکار میں اور آپ کی مٹھارنے میں لفظ ظاہر ہو گئے، دو لفظ نکل گئے، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی عذر کی وجہ سے ہے تو آپ کے لیے معافی ہے، نماز آپ کی درست رہے گی۔ مثلا مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا، نماز جاتی رہی مقتدی کی۔ مثلا امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لیا تو نماز فاسد ہو گئی، سب کی نماز ختم ہو گئی، آپ دوبارہ سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ مثلا آہ او اف تف یہ لفظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے، یا آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز اور حرف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ رونے میں اگر آپ کا آواز نہیں نکل رہی، صرف آنسو نکل رہے ہیں تو آپ کی نماز درست ہے، اور اگر آواز نکل رہی ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ یہ بھی ہے مریض کی زبان سے بے اختیار آہ او نکلی تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ یوں ہی چھینک یا کھانسی جماعی ڈکار میں اتنے حرف مجبوراً بے اختیار نکلتے ہیں وہ معاف ہیں۔ بے اختیار نکلنے ہیں، جان بوجھ کے نکالیں گے تو آپ کی معافی نہیں ہوگی، اور اگر بے اختیار بغیر مجبوری میں آپ کے بے اختیار نکل رہے ہیں، مجبوری میں مریض کی مرض کی وجہ سے، تو آپ کی نماز درست ہے۔ مثلا پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو مثل سانس کے ہے کہ مفسد نہیں، مگر قصدن اگر کرنا مکروہ ہے، اور اگر پھونکنے میں دو حرف پیدا ہوں جیسے اف تف تو نماز مفسد ہو گئی، نماز آپ کی ٹوٹ گئی۔ نماز میں قرآن اور قرآن شریف سے یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں اگر پڑھتا تو ہے یاد سے اور نظر پڑتی ہے لکھے ہوئے پر تو حرج نہیں۔ مثلا عمل کثیر کے نہ اعمال نماز سے ہوں، نہ نماز کی اصلاح کے لیے ہوں، کیا گیا ہو تو مفسد نماز نہیں ہے، عمل قلیل مفسد نماز نہیں۔
جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کی نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شبہ شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں تو یہ عمل قلیل ہے۔ مثلا کرتا یا پاجامہ پہنا یا تہمد باندھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں آپ نے کرتا یا پاجامہ باندھا یا تہمد باندھا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلا نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جان کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر تل بلا چبائے نگل لیا یا کوئی بوند منہ میں گری اور نگل لیا تو نماز جاتی رہی۔ مثلا موت، جنون، بے ہوشی سے نماز جاتی رہتی ہے۔ اگر وقت میں آرام ہو جائے تو ادا پڑھے، اور اگر وقت کے بعد آرام ہو تو قضا پڑھے، جبکہ جنون و بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہو، یعنی نماز کے 6 وقت کامل تک برابر نہ رہا ہو۔ اگر 6 وقت کامل تک برابر ہے تو قضا واجب نہیں ہے آپ پر۔ 6 وقت کامل تک آپ بے ہوش رہے یا جنون پاگل پن رہا آپ پر تو آپ کی نماز آپ کو قضا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مثلا قصداً وضو توڑا یا کوئی سبب غسل کا پایا گیا، نماز جاتی رہی۔ مثلا کسی رکن کو ترک کیا جبکہ اس کو اسی نماز میں ادا نہ کر لیا ہو، نماز جاتی رہی۔ مثلا بلا عذر نماز کی کسی شرط کو ترک کیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ مثلا یہ بھی ہے کہ قاعدہ یا اخیرہ کے بعد سجدہ سہو نہ، نماز یا سجدہ تلاوت یاد آیا اور اس کو ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد پھر قاعدہ نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ مثلا یہ بھی ہے کسی رکن کو سوتے میں ادا کیا تھا، اس کا اعادہ نہ کیا، نماز جاتی رہی۔ تو یہ کچھ آپ کو مفسدات نماز کے تعلق سے میں نے بتائے ہیں۔ اور ایک مسئلہ اور بتاتے چلوں، مسئلہ سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی ضرورت ہو۔ اگر مارنے میں 3 قدم یا زیادہ چلنا پڑا یا 3 ضرب یا زیادہ لگانی پڑی تو نماز ٹوٹ گئی، اور اگر آپ نے ایک ہی ضرب میں 1-2 قدم چل کر ہی مار دیا تو آپ نماز میں ہی ہیں، اور اگر 3 قدم سے زیادہ آپ چلے اور 3 ضرب سے زیادہ آپ نے مار پائے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں سانپ بچھو مارنے کی اجازت ہے اگر نماز ٹوٹ جائے۔ مثلا سانپ بچھو کو نماز میں مارنا اس وقت مباح ہے جب سامنے گزرے اور تکلیف دینے کا ڈر ہو، اور اگر کاٹنے کا ڈر نہ ہو تو مکروہ ہے۔ مثلا ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ نماز میں کھجاتے ہیں تو وہ خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ایک ہی رکن میں یعنی قاعدے میں کھڑے آپ نے 3 بار کھجا لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور 1 بار کھجایا 2 بار کھجایا تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اور اگر 3 بار آپ نے کھجا لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی بار کھجایا تو ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا اور اس سے نماز نہ جائے گی۔ مثلا تکبیرات انتقال میں اللہ کے الف کو یا اکبر کے الف کو کھینچا اور اللہ یا اکبر کہا، یا اکبر کی بے کے بعد الف بڑھا دیا اکبار ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ تو یہ خاص طور سے خیال رکھیں، لفظ الف کو زیادہ نہ کھینچیں، اللہ لا کو کھینچ سکتے ہیں آپ، اللہ اکبر جلدی کہیں گے، اور اگر کسی نے با پر الف لگا دیا اکبار کر دیا تو آپ کی نماز شروع ہی نہ ہوئی، نماز ٹوٹ گئی۔ مثلا قرات یا اسکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائیں نماز توڑ دیتی ہے۔ نمازی کے آگے سے چاہے آدمی گزرے یا جانور نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ گزرنے والا بہت گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سے جانے والا جانتا کہ اس میں کیا گناہ ہے تو 100 برس کھڑے رہنے بلکہ زمین میں دھس جانے کو اچھا سمجھتا اور نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ بہت سے لوگ ہمارے بے احتیاطی میں نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، انہیں خاص طور سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے نہ گزریں، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میدان میں نمازی کے سامنے سے 3 گز چھوڑ کر آگے سے گزرے تو حرج نہیں، لیکن گھر اور مسجد میں ایسا نہیں کر سکتا۔ نمازی کے آگے اگر سترہ ہو تو سترہ کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سترہ کیا ہے؟ ایسی کوئی چیز جس سے آڑ ہو جائے۔ سترہ 1 ہاتھ اونچا اور 1 انگل موٹا ہو کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہونا چاہیے۔ مثلا سترہ داہنی بھوں کے سامنے گاڑنا افضل ہے۔
سترہ کن چیزوں سے ہو سکتا ہے؟ درخت، جانور، آدمی وغیرہ کا بھی سترہ ہو سکتا ہے۔ مثلا امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہے، مقتدیوں کے لیے علیحدہ سترے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اگر مسجد میں بھی مقتدی کے آگے سے گزر جائے جبکہ امام کے آگے سے نہ ہو تو حرج نہیں۔ مثلا نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو اگر روکنا چاہیں تو سبحان اللہ کہے یا زور سے قرأت کرنے لگے یا ہاتھ سے اشارہ کر دے، لیکن بار بار ایسا نہ کرے کہ عمل کثیر ہونے کی صورت میں نماز جاتی رہتی ہے۔ تو یہ نماز کو توڑنے والے کچھ مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کر کے ثواب کی نیت سے آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو صحیح معنوں میں درستی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔